بلکہ اتنا لمبا جملہ استعمال کے بتانے کے لیے کہ اگر دنیا کے کسی زمانے میں کوئی آدمی کسی سے قیامت کے بارے میں سوال کرے تو یہ جواب ہے، تمہارے پاس بھی علم نہیں، میرے پاس بھی، ہاں قیامت قائم ہوگی، لہٰذا کیا کرو، اس کی تیاری کرو، ہر وقت تیاری کی پوزیشن میں رہو۔ پوچھا کہ کہنے لگے صاحب اس کی علامتیں بتا دیجیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی علامتیں بتائی۔ ان تلد الامۃ ربتها، باندی اپنے آقا کو جنے گی، باندی اپنے، اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، باندی اپنے آقا کو جنے گی، اس کی کیا ہو سکتی ہیں، اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ قرب قیامت میں، قیامت کی نشانی بتائی جا رہی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت جب قریب ہوگی تو اس کی علامتیں یہ ظاہر ہوں گی کہ نافرمانی عام ہو جائے، نافرمانی، اور والدین اپنے بچے اپنے والدین کے انتہائی نافرمان ہو جائیں گے، اور بچے اپنے والدین پر ایسا آرڈر اور حکم چلائیں گے جیسا آقا اپنے غلام پر حکم چلاتا ہے۔ یہ مطلب، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ باندیوں کی اولادوں میں حکمران بن جائیں گے، باندیوں کی اولاد میں کیا بن جائیں گے، کوئی باندی ہے، اس کا بچہ پیدا ہوا اور وہ بڑا، اور حالات نے ایسی انگڑائی لی کہ اسے کس کی تختی پہ، کرسی پہ بٹھا دیا، بادشاہت کی کرسی پر، تو لڑکا کیا بن گیا، بادشاہ بن گیا، اور ماں اس کی کس میں آ گئی، رعیت میں آ گئی، تو یہ سمجھا جائے گا گویا باندی نے کس کو جن دیا، اپنے آقا کو جن دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ گویا کہ اس باندی نے کسے جنا تھا، اپنے آقا کو جنا تھا جو بادشاہ بن گیا۔ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ قرب قیامت اسلامی فتوحات کثرت ہو جائے، قرب قیامت میں اسلامی فتوحات میں کیا ہو جائے گی، جب اسلامی فتوحات ہوں گی تو مال غنیمت ہاتھ لگے گا، اس میں غلام ہوں گے، باندیاں ہوں گی، اور غلام باندیوں کی کثرت کی وجہ سے خرید و فروخت شروع ہوگی۔ اسی خرید و فروخت میں یہ ہوگا کہ ام ولد اپنے بیٹے کے ہاتھ بک جائے، ام ولد اپنے بیٹے کے ہاتھ، جب کثرت سے خرید و فروخت کا سلسلہ ہوگا تو جو ام ولد ہوگی اس کا بیٹا بیچتے بیچتے اپنی ماں کو بھی بیچ دے گا، جیسے آقا اپنے غلام اور باندی کو کیا کر دیتا ہے، تو یہ سمجھا جائے گا گویا کہ اس باندی نے کس کو جن دیا تھا، اپنے آقا کو جنا تھا، اس آقا نے اس کو کیا کر دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکیاں قرب قیامت میں اپنے والدین کی نافرمان ہو جائیں، لڑکیاں قرب قیامت میں اپنے والدین کی کیا ہو جائیں گی، نافرمان ہو جائیں، تو لڑکیاں نافرمان ہوں گی، لڑکے نافرمان نہیں ہوں گے۔ لڑکیوں کی تخصیص اس لیے کی جا رہی ہے کہ لڑکیوں میں حیا اور شرم اور رعایت اور مروت بیٹوں کے مقابلے میں زیادہ ہو، بیٹوں کے مقابلے میں بیٹا اور بیٹی دونوں بڑے ہو جائیں، دونوں کی شادیاں ہو جائیں، تو یہ بیٹا نالائق کہے گا میرا مکان ہے، اور بیٹی مرتے مرتے کہے گی میرا ابا کا مکان ہے۔ کہاں جا رہی ہوں، میں اپنے ابا کے یہاں جا رہی ہوں۔ میں کیسے سسرال سے میں آئے گی تو کیا کہتی ہے، کتنے یہاں جا رہی ہوں، امی کے جا رہی ہوں، کہتی نہیں کہتی، اور یہ کیا کہتا ہے، میرا گھر ہے، کیا کہتا ہے یہ میرا، کہاں گئے تھے، اپنے گھر گئے تھے، اور کہاں گئی تھی بھائی، امی کے گئی تھی، ارے کہتی نہیں کہتی۔ بیٹیوں میں بیٹوں سے زیادہ کیا ہوتی ہے، قرب قیامت میں حالات اتنے بد سے بدتر ہو جائیں گے کہ جن بچیوں میں مروت بے حد ہوتی ہے ان کے اندر بھی مروت باقی نہیں رہے گی، وہ بھی کیا ہو جائیں گی، افلاطون بن جائیں گی، کیا بن جائیں گی، اور وہ بھی اپنے والدین کی کیا بن جائیں گی، نافرمان۔ تو جب بچیاں نافرمان ہو گئے تو بچوں کا کیا کہنا، جب بیٹیاں نافرمان ہو گئی تو پھر بیٹوں کا کوئی ٹھکانا نہیں۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرب قیامت میں شریف لوگ ذلیل بن جائیں گے، اور بے عزت لوگ باعزت بن جائیں گے، شریف لوگ عزیز ذلیل بن جائیں گے، اور ذلیل لوگ باعزت بن جائیں گے، اور باعزت بن کے شریف لوگوں پر کیا چلائیں گے، حکم چلائیں گے، شریف لوگوں پر کیا چلائیں گے، حکم چلائیں گے۔ ایسا ہو بھی رہا۔ یہ ساری چیزیں کس میں داخل ہو سکتی ہیں، ان تلد الامۃ ربتہا میں داخل ہو سکتی ہیں،
اور ایک بات یہ بتائی وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، تم دیکھو گے ان لوگوں کو جو ننگے پیر ہیں، ننگے بدن ہیں، فقیر ہیں، بکریوں کو چرانے والے ہیں، اونچی اونچی عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں گے. یتطاولون ای یتفاخرون، فخر کرنے لگیں گے، تکبر کرنے لگیں گے. جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں، قلاش، فقیر، مست، بدمست، کچھ نہیں، ہیچ ندارم غم ہیچ ندارم، دستار ندارم غم پیچ ندارم، کچھ نہیں، نہ آگے پیچھے، نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی. ان کا حال یہ ہوگا کہ صاحب ان کو خوش پوشاک بنا دیا جائے گا، تخت و تاج ان کے ہاتھ لگ جائے گا، کرسی اور مسند ان کے ہاتھ آ جائے گی، اور وہ ایسی ایسی عمارتیں بنائیں گے کہ ان عمارتوں کا تصور بھی، اور ایک دوسرے کی میری بلڈنگ تیری بلڈنگ سے زیادہ اچھی، میرا مکان تیرے مکان سے زیادہ شاندار. اچھا تو نے 5 منزلہ بنایا، میں 50 منزلہ بناتا ہوں، تو نے 50 منزلہ بنایا، میں 70 منزلہ بناتا ہوں. دنیا کے اندر ایسا ہو بھی رہا. یہ باتیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی.